اگر آپ کا لو افیئر چل رہا ہے، یقین کریں کہ آپ کو اس کی طرف سے بہت ہی اچھے اچھے میسیجز آئیں گے. کو پتہ ساتواں گھر محبت کا، آپ کے اسپاؤس کا، شادی شدہ زندگی کا، آپ کے لو افیئر کا. وہ آپ کا جو اسپاؤس ہوگا وہ آپ کو بہت پیمپر کرے گا، آپ کا بہت خیال رکھے گا. یہاں پہ جو 2 دن آپ نے تھوڑا ٹینشن انزائٹی میں گزارا وہ آپ بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کر جائیں گے. ان کیس اگر آپ کی کوئی انکوائری چل رہی ہے وہ سیٹل ہو جائے گی. جو مشترکہ بزنس کر رہے ہیں اس میں بھی آپ بہت زیادہ ایمبیشیس ہوں گے. چھوٹی چھوٹی باتیں محسوس کریں گے، رونے کو دل کرے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید محمد اجمل رحیم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں اور پروگرام لے کے آیا ہوں یہ ہفتہ کیسا رہے گا. اور ہفتے کا یہ 26 سپٹمبر سے 2 اکتوبر کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے. وہی فارمیٹ ہوگا، 4 پروگرام ایک سیگمنٹ میں، پارٹ 1، پارٹ 2، پارٹ 3 اور پارٹ 1 میں ایریز، ٹورس، جیمنائی، کینسر. تو یہ آپ کا ہوگا کہہ لیں کہ پروگرام ہفتہ وار پروگرام. اور اکتوبر اب کیونکہ اس ہفتے میں ہم سن ہمارا وہ داخل ہو چکا ہے اس میں لبرا میں، اور میجر چینجز ہیں. اور مرکری آپ کو جیسے پچھلے دفعہ کہا تھا لڑکھڑاتا ہوا، گرتا ہوا نیچے آپ کے ورگو میں آ گیا ہوا ہے، اور کچھ حالات بہتر ہونے شروع ہو جائیں گے. کیونکہ جب اپنے گھر میں ریٹروگریشن آتی ہے، وہ دشمن کے گھر میں ریٹروگریشن اور اپنے گھر میں ریٹروگریشن تو تھوڑا سا آپ کا ہوگا، لیکن حالات آہستہ آہستہ بتدریج بہتر ہوتے جائیں گے. یہ تو سب کے لیے. تو سٹارٹ کرتے ہیں. ایریز، کیا حال آپ کا ایریز؟ مائی ویکینڈ واز ویری گڈ، اور میں بڑا انجوائے کیا اور سیر سپاٹا بھی کیا. اینی ہو، آپ لوگوں کا ویکینڈ کیسا گزرا یہ تو آپ کے کمنٹ سے پتہ چل جاتا ہے. سٹارٹ آپ کا 7ویں گھر سے شروع ہو رہا ہے، اور سن آپ کا یہ 7ویں گھر میں، اور یہ 26 اور 27 2 دن آپ کے 7ویں کا لارڈ 6ٹھے گھر میں. اچھا، یہاں پہ یہ پوزیشن بہت اچھی ہے، موڈ خوشگوار ہوگا بہت زیادہ. اور آپ ایک کہتے ہیں کہ ایک آپ ایک گھر کا ماحول، اسپاؤس کے ساتھ آپ کے یہ سارے بہت ہی کریں گے. بس ایک چیز کا خیال رکھیے گا، جب 7ویں کا لارڈ 6ٹھے میں جاتا ہے تو اسپاؤس آپ کی اس کے ہیلتھ ایشو آپ کو تنگ کر سکتے ہیں. تو آپ نے ان کے ہیلتھ ایشو کو سیریس لینا ہوگا، اور ان کو یہ نہ سمجھے کہ وہ بہانہ کر رہا ہے یا کر رہی ہے، تو اس کو واقعی کوئی نہ کوئی پرابلم ہوگا جس سے آپ تھوڑا سا آپ کا کوآپریشن چاہیے اس کے لیے. اینی ہو، 7واں گھر ہے، آپ کو پتہ 7واں گھر محبت کا، آپ کے اسپاؤس کا، شادی شدہ زندگی کا، آپ کے لو افیئر کا. اب جو مرضی کہہ لیں وہاں پہ آپ کہہ لیں کرتے جائیں. تو یہاں پہ آپ کے وہ آپ کا جو اسپاؤس ہوگا وہ آپ کو بہت پیمپر کرے گا، آپ کا بہت خیال رکھے گا. اور اس نے آپ کو ٹیلی فون، اگر آپ اپنے ورک پلیس پہ بیٹھے تو بار بار ٹیلی فون آئے گا آپ کو، کیا حال ہے، آپ ٹھیک ہے، کھانا کھایا، چائے پی لی، یا اس قسم کی باتیں وہ آپ ساتھ کرے گا. اور کافی آپ کو کہتے ہیں کہ اس پہ پہنچانے کی کوشش کرے گا، آپ کو راحت پہنچانے کی کوشش کرے گا. پر راحت فتح علی خان نہیں، راحت آپ کو پہنچانے کی کوشش کرے گا. تو آپ کا ہر لحاظ سے خیال کرے گا، آپ کا جسمانی بھی آپ کے ساتھ کرے گا. اور دوسرا آپ اگر آپ کا لو افیئر چل رہا ہے تو اس یقین کریں کہ آپ کو اس کی طرف سے بہت ہی اچھے اچھے میسیجز آئیں گے، بہت ہی اچھے اچھے آپ کو کیا کہتے ہیں پیار بڑے گانے آئیں گے، یا آپ ایک دوسرے سے گپ لگائیں گے، ویڈیو کال کریں گے، یا آپ کی کیونکہ بعض لو افیئر جو چل رہا تھا تو وہ اتنی سچی محبت ہوتی ہے کہ ایک ڈیسینسی آپ کے اندر ہوتی ہے کہ آپ اس کے ساتھ کسی قسم کا نیگیٹو ایٹیچیوڈ نہیں رکھتے. تو یہ 7واں گھر کا جو لو افیئر ہوتا ہے وہ سچی محبت کہتے ہیں، اور 12ویں گھر کا ہڈن افیئرز، اور 5ویں گھر کا فراڈنیس. تو لہٰذا یہ سچی محبت آپ کو کافی کچھ دے جائے گی. اچھا، وہ لوگ جو مشترکہ کاروبار کرتے ہیں، مشترکہ ٹریڈ کرتے ہیں، تو یہ ایک چیز ہے کہ لبرا میں ہے سن،
اور لبرا کا جو وہ ہے سائن وہ وینس ہے، تو وینس کے ریلیٹڈ جتنے بزنس ہیں وہ بہت مشترکہ کاروبار، اس میں ٹریڈ میں بہت اضافہ ہوگا، ایک دم اٹھے گا، ایک دم آپ کا کاروبار چڑھ دوڑے گا، اور آپ کہیں گے کہ اللہ کی رحمت ہے تو کافی کچھ آپ کو مل گیا۔ اس دفعہ کسی نے لکھا تھا کہ آپ کاغذ بہت کرتے ہیں، ہلاتے ہیں، آواز آتی ہے، یار ایک تو بوڑھا آدمی ہوں، اور دوسرا میں یہ نہیں ہوتا کہ میں نیٹ سے کروں، تو میں نے ایک نوٹس بنائے ہوتے ہیں، اس نوٹس پہ چلتا ہوں، اور وہ ایک کریٹیو کام ہوتا ہے جس کو پڑھ کے آپ کے ہاروسکوپ کو، جیسے یہ دیکھیں ایریز، اگر آپ غور سے دیکھیں تو میں نے یہ ایریز کا ہاروسکوپ بنایا، آئی ایم ڈپینڈنگ اپون دس ناٹ آن نیٹ کمپیوٹر، اینڈ یہ میں اس کو ریڈ کر رہا ہوتا ہوں۔ تو وینس کے جو بزنس آپ کا بینک خاص طور پہ وہ جو کہہ لیں کہ جن کے ہوٹل کے بزنس ہیں، جن کے جولری کا بوتیک اور بیوٹی پارلرز، موتی جواہرات، اس کے ڈیری کے، تو ان بزنس میں جو پارٹنرشپ کی ہوئی ہے وہ بھی آپ کو بہت اٹھا کے رکھے گی۔ ایک چیز یاد رکھیے گا، کوئی نیا بزنس بھی شروع کریں گے اس پہ بھی اللہ تعالیٰ بہت برکت ڈالے گا اور آپ کو یہ اٹھا کے رکھے گا۔ اچھا، یہاں وینس کا ہے تو وینس یہاں پہ سیاستدان کو بھی ڈیل کرتا ہے، سیاست کو بھی ڈیل کرتا ہے، وہ لوگ جو پولیٹیکل سسٹم میں ہیں، ان کو جو ایریز ہیں ان کو اپنے پبلک میں ان کو ہر طرف سے ایک سپورٹ ملنی شروع ہو جائے گی، ایک پبلک میں ان کو پریز کیا جائے گا، اور ان کو جہاں بھی جائیں گے ایک ان کو کہتے ہیں کہ ایک عزت کی نگاہ سے ان کو دیکھا جائے گا، اور پھر وہ بڑا خوش ہوگا۔ جب پبلک آرام ملتی ہے نا تو پھر کافی کہہ لیں کہ اپریشیٹ کرتی ہے، تو بندے ان کے ارد گرد بندے ہی بندے بیٹھے ہوں کریں گے اور یہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ آپ کو کوئی فارن افیئرس میں بھی آپ کو کوئی نہ کوئی آپ کا فائدہ ہو جائے گا، باہر جانے کا سفر کا کوئی ای میل آ جائے گی، یا کوئی آپ کا ویزا لگ جائے گا، یا یو ول ڈو ٹریولنگ، اور ٹریولنگ بڑی مزیدار ہوگی، بڑا انجوائے کرتے ہوگے، چہرے پہ ایک مستی ہوگی، رنگینی ہوگی، اور وینس آلسو بھی ایک کہہ لیں کہ دیوی ہے اس خوبصورتی کی، تو چہرہ آپ کا نا رونق طرح کا ہوگا۔ تو میں نے کافی لمبی تمہید باندھ دی ہے، تو تھوڑا سا آگے چلے، سارا زور ایریز پہ لگ رہا ہے۔ اچھا، جتنا 2 دن آپ رہیں اتنا ہی 28-29 کو مون کیتو کے ساتھ ہوگا۔ اچھا، کیتو بھی یہاں پہ نیگیٹو، مون بھی نیگیٹو، بٹ اس کا میڈیٹر جو ہے نا 8ویں کا 3 میں بیٹھا ہے، تو یہ اس کو تھوڑا سا آپ کو مشکل وقت کو یہ اتنی آسانی سے وداؤٹ اینی ڈیمیج آپ کو نکال دے گا۔ تو ایسا ہوگا کہ کوئی مالی معاونت مل جائے گی، یا اہل خانہ سے جائیداد کی طرف سے کوئی نہ کوئی آپ کی کامیابی ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا، ہیسٹ میں نہیں جانا۔ یہاں پہ مون کیتو ہے تو آپ تھوڑی جلد بازی کریں گے، اپنا کوئی نیگیٹو سوچیں آئیں گی، اس کا نقصان ہوگا کہ وہ فٹافٹ آپ کو کر دیں، لیکن وہ چیز تو مل جائے گی لیکن اس کے کاغذات نہیں ملیں گے۔ تو اس لیے جلد بازی میں یا ہیسٹ میں یا لالچ میں آ کے اپنی بغیر کاغذات کے جائیداد نہ لیجیے گا، تسلی کر لیجیے گا۔ یا آپ کو جائیداد تقسیم کرتے وقت آپ اپنے آپ کو بہت ہیسٹ میں لے جائیں گے، کہیں گے نہیں نہیں یہ میرا زیادہ ملنا چاہیے، یہ میرا زیادہ ملنا ہے۔ تو یہاں پہ بہن بھائیوں کی طرف بھی آپ کا جھکاؤ رہے گا، ان کے اخراجات آپ کے اوپر پڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو 8واں گھر ہے تو مون کیتو، تو پھر کسی نے لکھا کہ آپ نا پریگننٹ عورتوں کو بہت ڈسکرائب کرتے ہیں۔ بیٹا ایک چیز ہے، میں بات کروں گا، وہ کوئی تھا ینگ بوائے جو جس طرح تھا، آپ بھی پیدا ہوئے، آپ کا آگے آپ کی بھی شادی ہونی، آپ کے بھی بچے آنے، آپ کی والدہ بھی، یہ سارے یہ ایک اتنا امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو ہمارے معاشرے میں اس کو امپورٹنس نہیں لی جاتی۔ باہر کے ملکوں میں اگر کوئی خاتون پریگننٹ ہو تو اس کو اتنا رسپیکٹ دی جاتی ہے، کوئی بس میں کھڑی نہیں ہو سکتی، جہاں پہ جاتے ہی پہلا نمبر ملتا ہے، اور جہاں پہ اس کو ایک کہ شی از بیکمنگ موم، مدر بن رہی ہے، تو آپ نے ایسے ہی
آنکھیں بند کر کے اتنے فضول قسم کے کمنٹس دیے، مجھے بڑی دل آزاری ہوئی۔ اپنی والدہ سے پوچھیے گا کہ کتنے پیار سے اس نے آپ کو پالا، اور جو ماں کے پاؤں کے نیچے جو جنت لکھی ہے نا، ایسے نہیں لکھی جو تکلیف سے وہ گزرتی ہیں۔ اینی ہو، یہ ایسے بعض دفعہ کمنٹس پڑھ کے دکھ ہوتا ہے نئے بچوں کے۔ اینی ہو، یہاں پہ پریگننٹ خواتین ویری کیئرفل، پریشر آئے گا اور معدہ خراب ہوگا، کوئی گائنی ایشو تنگ کر سکتا ہے، تو آپ نے کیونکہ کیتو بندے کو بھگاتا ہے، دوڑاتا ہے، مشقت کا لاڈ ہے، تو اس لیے آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو سیف زون میں چلیے گا، کوئی بازار کی چیزیں نہیں کھانی، معدہ خراب ہو سکتا ہے، کسی سے بحث نہیں کرنی، نمبر 1۔ نمبر 2، کسی کے ساتھ آپ نے ایسی اپنے آپ کو اسٹیج پہ نہیں لے جانا کہ آگے آپ کی کوئی ڈسگریس ہو جائے، یا آپ کے ساتھ کوئی بحث کرے، یا آپ کے ساتھ آپ دل برداشتہ ہو جائیں، ریجیکشن ہو جائے، تو پھر آپ تھوڑا سا جب مون کہتے ہوتا ہے بندے میں اندر ایک منافقت بھی آ جاتی ہے، ایک سازش جنم لیتا ہے دماغ میں، اور پھر سازش میں وہ بندہ دوسروں کو رونتا جاتا ہے، پھر لحاظ نہیں کرتا۔ اچھا، یہاں پہ وہ لوگ جن کا کہہ لیں کہ ڈائبیٹک ہے، یا کڈنی کے پرابلم ہے، تو یا پانی جو جسم میں کم ہو جاتا ہے، ڈی ہائیڈریشن، تو دے شوڈ بی کیئرفل، کیونکہ 8واں گھر ہے، 8واں گھر آپ کو پتہ بیماریوں کا اس کا بھی ہے، تو یہاں پہ آپ کے تھوڑی سی رکاوٹ آئے گی، آپ کے اسپاؤس کی طرف سے آپ کو پیسے آتے ہوئے تھوڑے سے رکیں گے، پھر مل جائیں گے۔ ٹریولنگ میں بھی آپ کی کوئی نہ کوئی آبجیکشن لگ سکتا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، 2 دن یا 2 دن بعد وہی آپ جواب دیں گے، آپ کو جواب بھی آ جائے گا۔ تو یہاں پہ تھوڑے سے فیزز ضرور آئیں گے، چھوٹی چھوٹی باتیں محسوس کریں گے، ایک دم ڈپریشن میں چلے جائیں گے، ایک دم ریئیکٹ کر جائیں گے، رونا شروع کر دیں گے، ٹریگر ہوں گے، تو یہ چیزوں سے آپ نے بچنا ہوگا۔ دودھ کا صدقہ اس دن ضرور کیجیے گا، اور اس دن اپنا کریٹیو کام کیجیے گا، اور اپنے معدے کا خیال رکھیے گا، خاص طور پہ پائلز کے جو مریض ہیں وہ بھی بہت کیئرفل رہیں۔ آگے چلتے ہیں 30 سپٹمبر اینڈ 1 اکتوبر، تو یہ بیسٹ ہے۔ 9 کا لارڈ پہلے گھر میں ہے، یہاں پہ جو 2 دن آپ نے تھوڑا ٹینشن انزائٹی میں گزارا، وہ آپ بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کر جائیں گے۔ سارے جہاں کی خوشیاں، نعمتیں جیسے کہتے ہیں، وہ جتنا آپ نے کیا وہ ساری آپ کو، جتنا آپ کا کام رکا وہ سارا ایک دم جیسے ایسے ہوتا ہے جیسے ڈیم کا وہ آگے سپل وے کا ڈھکن اٹھا دیں تو پانی ایک دم نکلتا ہے، اسی طرح یہ خوشیاں ساری جو 2 دن آپ کو تھوڑے سے ٹریگر کی ہیں، تو وہ ایک دم آپ کو ملنی شروع ہو جائیں گی۔ آپ کی خواہشات دوسرے آ کے بھی پوری کرے جائیں گے، کوئی دوسرے جان لوگوں فارنرز کے ساتھ بھی آپ کے ساتھ بہت ہی انٹریکشن آئے گا، آپ کے اندر ایک روحانی قسم کی ایک مقناطیسی قوت ہوگی، اور جس پہ لوگ آپ سے مدد مانگیں گے اور آپ کی بھی ہیلپ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح 9th ہاؤس ہے، تو آپ کے فارن ایجوکیشن میں اچھے رزلٹس آ جائیں گے، آپ کو اچھا مل جائے گا، یہ خوش بختی، دھن دولت اور ریسرچ، فیم اور فارن ٹریولنگ کا یہاں پہ آپ کا کام چلتا ہے۔ وہ جو باہر پڑھنے جاتے ہیں ان کا کوئی داخلہ ہو جائے گا، یا ٹریولنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا وہاں پہ اگر آلریڈی پڑھ رہے ہیں تو ان کا رزلٹس بہت اچھا آ جائے گا، اور ان کی انٹیوشن بہت کرے گی، ریسرچ ورک میں بہت اچھی طرح محنت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کے رزلٹ بڑے اچھے ہوں گے، میڈیٹیشن میں رہیں گے، فار سائٹڈ ہوں گے، اور پھر یہاں پہ لوگوں کی مدد کرتے ہوئے نظر آ جائیں، ایک چیریٹی، ایک دان، ایک کہہ لیں کہ اس قسم کا آپ کے اندر ایک اٹھان ہوگی کہ آپ کا دل بھرا ہوگا، اس کو بھی پیسے، اس کو بھی پیسے، اس کی بھی مدد، اس کی بھی مدد، ضروری پیسے دے کے مدد نہیں کی تھی، کسی کو سڑک بھی پار کرا دو وہ بھی اسی میں آ جاتا ہے، تو کسی نہ کسی شرائن، مندر یا چرچ کی طرف بھی آپ کا وزٹ ہو سکتا ہے، تو عبادات میں مصروف رہیں گے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ پہ بہت زیادہ نچھاور ہوں گی، بڑا اچھا ایک روحانی طور پہ ایک سکون والے یہ 2 دن ہوں گے، اور اتوار کو بڑے مزے سے نیند پوری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، سکون سے سو رہیں گے سارا دن، اور جہاں اگر کسی فنکشن میں جاتے ہیں یہاں جاتے تو آپ کو وہاں پہ پروٹوکول بال ملے گا، کیونکہ پہلے کا لارڈ 11ویں میں ہے، تو اب پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ 10ویں کا لارڈ 11ویں میں ہے، تو یہ کہ اس پہ آپ کو کیا اثرات ہوں گے اس دن۔
تو یہ لوگوں کے ساتھ ڈسکشن چلے گی، میرے کاروبار میں شامل ہیں، میرے ساتھ بیٹھے بہن بھائیوں کے ساتھ ڈسکشن ہوگی، یار میں کلا کام کرنا تسی ویلیاں کھاندے ہو، آپ میری بھی مدد کریں، آپ بھی میرے ساتھ کریں۔ دوست آئے گا، یار کی کر رہے ہیں آج کل، کیا کر رہے ہو آج کل، تو وہ کہے گا ویلا، تو آپ میرے ساتھ کام کر، میں آپ کو میرے بھی ہیلپ کرو۔ تو اس قسم کی مشترکہ کاروبار مل کے، غیر ملکی ٹریڈ، یہ وہ اس میں، اور یہ آپ کی ڈسکشن چلے گی گھر میں، اور سکون سے اس دن بڑا سنجیدہ سا موڈ ہوگا۔ جب مون کیپریکارن میں ہوتا ہے تو بندہ سنجیدہ بہت ہوتا ہے، تو ویسے ہی چہرے پہ رکھ رکھاؤ ہوگا بہت زیادہ۔ شام کو کسی فنکشن میں بھی جائیں گے نا، پروٹوکول ملے گا اور اگلی سیٹوں پہ بٹھائیں گے آپ کو، یا آپ کی ٹریولنگ کرتے ہیں یا کہیں جاتے ہیں تو لوگ آپ کو عزت دیں گے۔ تو اس عزت کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ایریز انجوائے کریں، اور یہ ہفتہ بہت کام کا ہے۔ ماس ہوا ہے 28 29، یہاں پہ آپ تھوڑا سا ایمبیشیس ہو کے کام کریں گے، تو ایمبیشیس میں جب جلد بازی میں کام کرتا ہے تو بندہ تھوڑا سا لوز کرتا ہے، تو تحمل سے رہیے گا، کسی کا برا نہ کیجیے گا، دودھ کا صدقہ کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ جی۔ ٹورین، کیا حال ہے آپ کا؟ یہ ہفتہ لے کے آیا ہوں 26 سے 2 اکتوبر کے درمیان، بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ ویسے راہو ابھی تک آپ کے سر پہ سوار ہے، تو پھر اس کا کورلیٹ ود دی وینس، اور وینس کی پوزیشن اس وقت بہت بہتر ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اینیو سٹارٹ آپ کا 5ویں گھر سے شروع ہو رہا ہے، 6ٹھے گھر سے سن یہاں پہ آ گیا ہوا ہے 26 27 کو، اور سن جو ہے نا اس کا جو میڈیٹر ہے 6ٹھے کا 5ویں میں ہے، تو 6ٹھے کا جب 5ویں میں جاتا ہے تو آپ اپنے خرمستیوں میں پیسے ضائع کرتے ہیں، دوستوں میں پیسے ضائع کریں گے، فضول قسم کی آپ کیا کہتے ہیں پروگرام بنا کے، تو یاری دوستی میں اپنے پیسے کا آپ کافی اجاڑا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دوسرا اس پہ آ جائے گا، یہاں اپنے جو اپنے پیسے حاصل کے، آپ کے پاس کچھ پیسے پڑے ہوئے، تو یہ آپ سوچیں گے کہ میں خود کوئی نہ کوئی تعلیم حاصل کر لوں، کوئی کورس کر لوں، اس پہ پیسے لگا لیں گے۔ یا تیسری یہ ہو کہ اپنے بچوں کی ایجوکیشن پہ آپ یہ پیسے خرچ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یعنی 6ٹھا گھر ہے سروسز کا، تو یہاں پہ آپ کا موڈ سوئنگ بہت اچھا ہوگا، لوگوں کے ساتھ اپنے سبارڈینیٹ کے ساتھ اس دن آپ بڑا تیار شیار ہو کے جائیں گے، بڑا ایک موج مستی والا ماحول ہوگا، ہر ایک کے ساتھ بڑے اخلاق سے پیش آئیں گے، اور آپ کے ساتھ جب باس کا موڈ اچھا ہوتا ہے نا، تو پھر سبارڈینیٹ بھی بڑے خوش ہوتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، اور پھر وہ آپ کے ساتھ آپ کے کام بھاگ بھاگ کے کرتے ہیں۔ اس دن کسی قسم کا آپ کے اندر لسٹ، اینگر، گریڈ، ایروگنس نہیں ہوگا، اور کوئی آپ رکا ہوا کام نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر کوئی آپ کی انویسٹمنٹ ڈوبی ہوئی ہے یا بزنس ڈوبا ہوا، اس کو ٹھیک کر لیں گے، یا آپ کی فائلوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے تو آپ فائلیں نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جو بھی جس جگہ پہ بیٹھا ہے اپنا پینڈنگ کام نکالنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ یہاں پہ آپ کے پارٹنر کے ایکسپینسز تھوڑے سے مہنگی چیزوں پہ اخراجات کرے گا، اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ آپ کا پارٹنر جو ہے نا وہ اس کا موڈ بڑا ہوگا خرچے کرنے کا، اور وینس آپ کو پتہ قیمتی چیزوں کو خرچ کرانے میں، تو ایسے زیور لے لیے، کپڑے لے لیے، یا سرخی پاؤڈر، یا کوئی لوشنز، شیمپو، یا اس قسم کی چیزوں پہ آپ پیسے ضائع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مٹیریل پراسپیرٹی، مارشل پراسپیرٹی، اچھا پھر اپنے پروفیشن میں آپ بہت اچھے ہوں گے، اور اپنے ورکرز ان کی پروموشن، ان میں کام ان کی ہیلپ کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ کسی قسم کی ڈسپوائنٹمنٹ نہیں ہوگی، وہ اگر ڈسپوائنٹمنٹ ہوئی تو اس کو آپ سیدھا کر لیں گے، اسٹرگل دور کر لیں گے، اسکینڈل، کرول ایکشن وہ بھی نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ان کیس اگر آپ کی کوئی انکوائری چل رہی ہے وہ سیٹل ہو جائے گی، اگر کوئی شو کاز نوٹس ہے وہ آپ کے حق میں ہو جائے گا، اگر کوئی آپ کی پرسنل ہیئرنگ ہے وہ بھی آپ کے حق میں ہو جائے گی۔ مینٹل سٹیبلٹی بہت اچھی ہوگی، اور اگر آپ نے کوئی کمپٹیشن کا ایگزام دیا ہے وہ بھی آپ کو کافی اچھا رزلٹ دے دے گا۔ تو یہاں پہ انکل آنٹ کی بھی، آپ کی چچی، مامی، تائی جو بھی ہیں وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ آگے چلتے ہیں 28 29 مون کیتو کے ساتھ ہے، اور یہاں پہ آپ کا
ساتویں کا لارڈ دوسرے گھر میں بیٹھا ہے. تو پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ جب ساتویں کا لارڈ دوسرے گھر میں جاتا ہے تو وہ کیا آپ کو پرکشن جو بھی ہے اس کے کیا ہوتے ہیں. تو یہاں پہ آپ نے اپنے پیسے جو ہے نا وہ سنبھال کے رکھنا ہے، کیونکہ آپ کا اسپاؤس، آپ کے سسرال والے، وہ آپ کی پیسوں پہ نظر رکھیں گے، اور آپ کو بھی بہت شوق چڑھے گا ان کو سسرال پہ پیسہ خرچ کرنے کا. اور آپ کے جو پارٹ اسپاؤس ہوگا وہ اپنے یعنی آپ کے سسرال کی طرف زیادہ جھکاؤ کرے گا. اگر آپ میل ہیں تو بیوی جو ہے نا یہ ان 2 دنوں میں میکے جائے گی آپ سے، میں بھی ناراض ہو جائے، میں بھی آپ کے ساتھ تھوڑا سا، میں جا رہی ہوں اپنی ماں کے پاس، میں جاتی ہوں. میں اکثر کہتا تو کڑیو اپنا ہیڈ کوارٹر کبھی نہ چھوڑا کرو، یہ بہت بیوقوفی ہوتی ہے. آپ میاں سے چھوڑ کے آپ اپنے پیرنٹس کے گھر چلے جاتے ہیں اور پھر وہ آپ خود ہی موقع دیتے ہیں. دیکھیں اسپیس کریٹ کر کے دوسروں کو اندر آنے کی اجازت ہے کہ آپ ادھر بیٹھ جاتے ہیں. تو زندگی کا اصول بنا لیں، جب وین ایور یو ان لاز ہاؤس، تو وہاں پہ آپ اپنی اسپیس نہ خالی کریں. تو یہ آپ یہاں سے آپ نے یہ کوشش نہیں کرنی. ان کیس اگر آپ کا کوئی لڑائی جھگڑا یہ چل رہا ہے تو اس کو تھوڑی سی خاموشی، وہاں پہ آپ جذباتی ہو کے آپ نے ایک دم پڑھ نہیں جانا، ایک دم آپ نے. تو میں کہوں گا کہ 2 دن جو ہے نا خاموشی سے گزار لیجئے گا، فائر بندی کر لیجئے گا، بندوقوں کا رخ نیچے کی طرف کر لیجئے گا. ایک تیسرے بندے کو کبھی نہ شامل کریں. جب میاں بیوی کی لڑائی ہو تو تیسرا بندہ یہاں پہ ہمیشہ نیگیٹو رول پلے کرے گا. خاص طور پہ پاکستان میں یہاں پہ چسکے لینا، مزے لینا اور کسی کی طلاق پہ خوش ہونا، یہ ایک بن گیا ہوا ہے. تو زندگی میں ایک یاد رکھیے گا، میرے پاس بہت کیسز آتے ہیں اس طرح کے لوگوں کے جو نا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر یہاں پہ میں کہوں گا پریگننٹ خواتین کمنٹس میں لکھتے ہیں کہ جی آپ اس کا بڑا ذکر کرتے ہیں، ابھی تو بھی پیدا ہوا. جو ایک ینگ بچے نے لکھا، وہ پریگنینسی کے طور پہ پیدا ہوا نا، تو اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہمارے معاشرے کا. آپ کو پتہ 60% خواتین ہیں، تو ان کا تو یہ میجر رول ہے ماں بننا، ٹھیک ہے نا. تو ماں بننا کوئی چھوٹا رتبہ نہیں ہے، بہت بڑا رتبہ ہے. تو اس لیے میں ان کو آپ کو اگلی نسل جو پیدا کر رہی وہ مائیں پیدا کر رہی ہیں، ان کی دیکھ بھال بھی ہمارے ذمہ ہے. تو معدہ خراب ہو سکتا ہے، گائنی کے ایشو آ سکتے ہیں، کوئی نہ کوئی آپ کا کام کا بوجھ بڑھ جائے گا، کوئی آپ پلنگ کھینچ لیں گے، آپ صوفہ کھینچیں گے، جس سے آپ کا پریگنینسی افیکٹ ہو سکتی ہے. تو کیئرفل رہے گا، کیونکہ کیتو بجاتا ہے گراتا ہے. اچھا یہاں پہ مرد حضرات، آپ باہر کا غصہ اپنے اسپاؤس پہ مت نکالیے گا. باہر آپ لڑکے آئیں گے، آتے ہی اپنی بیگم پہ روب ڈالیں گے. اگر آپ ضرور سے زیادہ اپنے آپ کو آؤٹ آف کنٹرول ہوئے تو یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا. وہ آپ کی جو اسپاؤس ہوگا وہ فوراً میکے چلی جائے گی اور پھر وہ آپ بعد میں منتیں کر کے اگلے 2 دن بعد جب آپ کے دماغ ٹھنڈا ہوگا تو منتیں کر کے پھر لائیں گے. تو بہتر ہے. مجھے اس وقت سمجھ نہیں آتی، بچے آپ کے 3 ہوتے ہیں اور 4 بچے رکھے ہوتے ہیں اور بیوی پہ روب ڈال رہے ہوتے ہیں. تو پاکستانی ہسبینڈ کو نا، میں سچی بات بتاؤں انکلوڈنگ مائی سیلف، آئی ڈونٹ پریز ہسبینڈ ان پاکستان. یہ ہمیشہ اپنی ایگو کے ہاتھوں نا مار کھاتا ہے اور دوسروں کو تنگ کرتا ہے. تو اس لیے ذرا پاکستانی مرد کو میں کہوں گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواجی لائف کو ضرور دیکھیں کہ وہ کتنا خیال کرتے تھے. تو یہ اس قسم کا پرابلم آئے گا. اچھا پھر آپ بزنس میں جو مشترکہ بزنس کر رہے ہیں اس میں بھی آپ بہت زیادہ ایمبیشیس ہوں گے اور اپنا 2 نمبری کر کے پیسہ کمانے میں لگے رہیں گے. تو ٹھیک ہے، وقتی طور پہ آپ کو فائدہ مل جائے گا لیکن الٹیمیٹلی پھر بعد میں کہیں نہ کہیں تو بندہ ایکسپوز ہوتا ہی ہے. تو یہ ایک ہوگا. اور دوسرا کوئی نہ کوئی آبجیکشن لگ سکتا ہے آپ کی ٹریولنگ پہ، کوئی ای میل آ جائے گی یا کوئی اس قسم کا ٹریولنگ میں رکاوٹ آئے گی جس سے موڈ سوئنگ آپ کا ڈاؤن ہوگا. تو مون اور اسکارپیو میں ہمیشہ نیگیٹو ہوتا ہے اور کیتو ورسٹ ہوتا ہے. تو یہ 2 دن آپ کے موڈ سوئنگز بہت ڈاؤن ہوں گے. کبھی آپ ایک دم ڈپریشن میں چلے جائیں گے، کھو جائیں گے، کھوئے رہیں گے،
دوسروں کی باتوں کو زیادہ محسوس کریں گے، بہت سینسٹیو ہوں گے. تو سینسٹیو نہیں ہونا، سلو چلنا. اور دودھ کا صدقہ اس دن ضرور کیجیے گا. بازار کی کوئی چیز نہیں کھانی برائے مہربانی. سلاد یا سیلڈ اور دہی رائتا، میں دیکھتا ہوں بازار کے وہ آپ جا کے نا رائتا منگواتے ہیں، وہ 3 دن پرانا رہتا ہے تو آپ بڑے مزے سے پی رہے ہوتے ہیں، شام کو پھر پیٹ پکڑ کے بیٹھے ہوتے، تو آپ کو ڈائسینٹری یا اس قسم کا گیسٹرو کا پرابلم ہو سکتا ہے. تو اس لیے محتاط رہیے گا. اور سیاستدان حضرات کو چاہیے کہ پبلک میں ذرا ان 2 دنوں میں مت جائے. آگے چلتے ہیں 30 سپٹمبر اور 1 اکتوبر 1 اکتوبر. تو 8ویں کا لاٹ دوسرے میں ہے، تو اچھی پوزیشن ہے، کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی. پیسہ جمع کرنے کے چکر میں مگن رہیں گے، ذخیرہ کرنے کے چکر میں رہیں گے، لالچ تھوڑا سا آئے گا، اور پھر معاشی حفظ کی وجہ سے آپ کوئی نہ کوئی بیوقوفی کر سکتے ہیں. تو 8ویں گھر کا لنک دوسرے گھر سے ہے، تو پیسے کی حفظ میں نہیں پڑنا. جو آئے اللہ تعالیٰ کا تھوڑا سا آپ نے کمپوز کر کے رہنا ہے. یہ نہیں کہ بعد میں اپنی مثال کے طور پہ کہ جائیداد آپ کی پڑی ہے، ایسی بیوقوفی میں کسی نے کہہ دیا وہ یار بڑی اچھی قیمت لگ رہی ہے تو اس کو بیچ دو، تو وہ آپ جلد بازی میں بیچیں گے، بعد میں پتہ چلے گا اس کو تو قیمت 2 کروڑ تھی تو میں نے تو 1 کروڑ میں بیچ دی. تو پھر ایسے کہتے ہیں نا بیوقوفی سے کو اپنے کوسیں گے. تو بہتر ہے کوئی پیسے پوسے لے کے ٹریولنگ نہ کیجیے گا. اچھا اوورآل یہاں پہ بہت ہی آپ کا اچھا ہے. مون یہاں پہ سیجیٹیریس میں ہے، 8واں گھر ہے. کسی قسم کی یہ جو ریپرکشنز میں نے بتائی ہیں، یہ جو نیگیٹیوٹی بتائی، اس سے بس بچ کے رہیے گا. باقی تو آپ کو یہاں پہ کوئی قرضہ اتارنے میں کامیاب ہو جائیں گے، کوئی قرضہ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے، کوئی بیماری سے جان چھوٹ جائے گی. یہ ہمارے والا پروگرام سننے میں مگن رہیں گے. اور کسی قسم کی دل برداشتگی جو ہوگی یا دل ٹوٹا ہوگا وہ جڑ جائے گا، وہ ٹھیک ہو جائے گا. اور مسٹزم میں بھی آپ گھسیں گے. لوگ آپ کو غلط کاموں کی طرف ورگلانے کی کوشش کریں گے لیکن آپ قابو نہیں آئیں گے. ہڈن ویلتھ بھی آ جائے گی، لیگیسی میں اضافہ ہو جائے گا، کوئی گفٹ بھی ملتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہاں پہ آپ کے اسپاؤس کی طرف سے پیسے بہت آتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اس لیے یہ دن آپ کو بہتر ہوں گے. آگے 2 اکتوبر 9 ہاؤس میں ہے اور 9 کا لارڈ 10ویں گھر میں ہے. تو پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں. اتوار کا دن ہوگا، بڑے سنجیدہ ٹھنڈے ہو کے اپنی نیند پوری کیجیے گا، آرام سے بیٹھیے گا، کوئی زیادہ بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. معاشی ترقی بھی مل جائے گی، خواہش بھی پوری ہو جائے گی، کسی فارنر کے ساتھ بھی آپ کا رابطہ ہو جائے گا، اللہ کی رحمت بھی آپ پہ آ جائے گی، اور کچھ کم وقت میں کچھ زیادہ معاشی فائدہ ہونے کا ہو جائے گا. لاٹری یا پرائز بونڈ بھی نکلنے کے چانسز ہیں. اچھا اب یہ اتوار ہے تو یہاں پہ کسی شرائن مندر یا چرچ پہ جائیں گے اور خوب عبادات میں مصروف رہیں گے، لوگوں کی ہیلپ کریں گے، لوگوں کی مدد کریں گے. چھٹی کا دن ہوگا، نیند بہت آئے گی، اور عبادات، مدد اور چیریٹی اور سوشل لائف اس میں بہتری ہوگی. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. جی جیمنائی، کیا حال آپ کا؟ یہ ہفتہ آپ کے لیے اچھا ہفتہ ہے. 5ویں گھر سے شروع ہو رہا ہے اور 26 اور 27 سٹارٹ بہت اچھا ہے. 5ویں کا لاٹ چوتھے میں ہے. کوئی نہ کوئی آپ کو دناوی بہتری مل جائے گی، معاشی بہتری مل جائے گی، معاشی بہتری ہو جائے گی. سوری میں اردو میری بہت اچھی، لکھائی بھی بہت اچھی ہے، پر پروننسیشن ذرا تھوڑی سی میری پور ہے. تو وہ لاہور میں جو بندہ لاہور کا ہوتا ہے نا، وہ اس کی پنجابی کا تڑکا جب لگتا ہے نا تو پروننسیشن اس کی ہمیشہ تھوڑی سی گڑبڑ کرتی ہے. آپ اگر پڑھے لکھے ہیں اور کوئی ایجوکیٹڈ ہے تو اس کو بیس بنا کے کچھ پیسہ کمانے میں کامیاب ہو جائیں گے. یہاں پہ ٹیچنگ کرتے بھی نظر آتے ہیں، لوگوں کو گائیڈ کرتے بھی نظر آتے ہیں، اور پبلک پروفیشن میں بھی اگر ہیں تو وہاں پہ بھی آپ پیسہ بنا کے کوئی نہ کوئی جائیداد خریدتے ہوئے نظر آتے ہیں. اگر آپ سپورٹس مین ہیں، کھلاڑی ہیں، تو اپنی قابلیت، محنت نہ صرف دولت کمائیں گے بلکہ اپنے خاندان کی معاشی ترقیوں میں جائیداد بنانے اور زندگی میں کافی آسائشیں بھی پیدا کر لیں گے.
دوستوں اور جاننے والوں کی مدد آپ کو ملے گی ان 2 دنوں میں کافی۔ اب یہ 5واں گھر ہے، 5واں گھر آپ کو پتہ ہے ایجوکیشن کا، ہائر ایجوکیشن کا، وہاں پہ بھی آپ کو کوئی نہ کوئی ایڈوانٹیجز، کوئی اپنی مرضی کی یونیورسٹی میں داخلہ، کوئی آپ کے سبجیکٹ جس میں چاہتے ہیں وہ اس میں داخلہ، اگر آپ کا کوئی ریسرچ ٹاپک اپلائی کیا ہے تو اس ریسرچ ٹاپک بھی آپ کو اسی کے مطابق مل جائے گا۔ ان کیس اگر آپ نے کوئی کہہ لیں کہ آپ کا پریزنٹیشن آ جاتی ہے یا آپ کا تھیسس کا ڈیفینس آ جاتا ہے تو وہ بھی بہت اچھے طریقے سے ڈیفینس کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہاں پہ سڈن گین مل سکتا ہے، کوئی لاٹری سٹا جوا، اس میں بھی آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ مل جائے گا۔ منفی طریقوں سے سوچیں ضرور آئیں گی، بٹ آپ پیسہ کمانے کی طرف بھی دیکھیں گے، فلرٹیشن کی طرف بھی دھیان رہے گا، کیونکہ یہاں پہ 5واں گھر تو وہاں پہ اس کا وینس ہے، تو وینس ہوتا ہے پھر مرد، جو خاص طور پہ میں مرد کی بات کر رہا ہوں کہ یہ فلرٹیشن کی طرف جاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، رومانس میں جاتے ہوئے نظر آئیں گے، کوئی شرط لگائیں گے کہ اسپورٹس ایکٹیویٹیز میں بہت دلچسپی ہوگی، اسپورٹس میں گھسیں گے، وہاں پہ بھی شرطیں لگائیں گے، میں کسی نہ کسی اسپورٹس چینل پہ بیٹھے میچ دیکھتے رہیں گے، انٹرٹینمنٹ اور امیوزمنٹ میں بھی دلچسپی رہے گی، بچوں کے ساتھ بہت زیادہ آپ کا انٹریکشن ہوگا، بچوں کا رزلٹ آپ کو خوش کر دے گا، بڑے گورنمنٹ کی طرف سے بھی آپ کو کوئی نہ کوئی ایڈ مل جائے گی، پبلیکیشن کوئی اگر آپ کا تھیسس ہے، کوئی ریسرچ پیپر ہے، وہ پبلش ہو جائے گا، اگر کوئی کتاب لکھی ہے تو وہ پبلش ہو جائے گی۔ تو یہ آپ کی لاٹریز، گیمبلنگ، یہاں پہ آپ کا موڈ سوئنگ موج مستی والا ہوگا، خوشیوں والا ہوگا، بات بات پہ کہہ کے لگیں گے، ہر وقت گپ شپ رہے گی، تو یہ اسٹارٹ آپ کا ہفتے کا ایک گڈ موڈ سوئنگ سے ہوگا۔ آگے چلتے ہیں مون کیتو 6 گھر میں، اور مون بھی یہاں پہ سفیئر نیگیٹو، اور کیتو تو اسکارپیو میں بہت ہی نیگیٹو ہوتا ہے، 28 29۔ اب یہاں پہ 6 کا لارڈ پہلے گھر میں، پہلے یہ دیکھتے ہیں اس کا میڈیٹر تو اچھا بیٹھا ہے، ٹھیک بیٹھا ہے، سو یہاں پہ تھوڑی سی ڈسٹربنس آپ کہیں، 6 کا لارڈ جب پہلے میں جاتا ہے تو آپ خود کچھ نہیں کرتے، دوسروں پہ ڈپینڈ کرتے ہیں، خدمت کرواتے ہیں، اپنا کام ان کو دے دیتے ہیں، اور آپ کے اندر ایک عجیب قسم کی کشش ہوگی کہ ادھر آپ بیٹا میری بات سنو، اللہ میرا یہ کام تے کر دے، ٹائپ کر دے کام، اوکے سر ٹھیک ہے ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ لوگ آپ کی چہرے کی پرسنالٹی کو دیکھ کے آپ کو کام کرنے میں لگے رہیں گے، اور یہاں پہ آپ نے کوئی نہ کوئی انویسٹمنٹ بھی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اینی ہو 6 گھر ہے تو یہاں پہ بیماریوں کا میں آپ کو پہلے بتا دوں، کیونکہ نیگیٹو ہے، تو وہ لوگ جن کو کڈنی کا پرابلم ہے، ڈائبیٹک ہے، یا خون میں پانی کی کمی ہے، تو دے شوڈ بی ویری ویری کیئرفل۔ مدر بیمار ہو سکتی، چچی بیمار ہو سکتی ہیں، مامی بیمار ہو سکتی ہیں، تو یہاں پہ ان کی ہیلتھ ایشو آپ کو تھوڑے سے ٹریگر کر سکتے ہیں، تو آپ وہ جو بیماریاں ہیں، یہاں پہ موڈ سوئنگ آپ کا بہت ڈاؤن ہوگا، پہلے بتا دوں، چھوٹی چھوٹی باتیں محسوس کریں گے، رونے کو دل کرے گا، ایک دم کہتے ہیں ٹیری ٹالیں گے، اور پھر کہیں گے یار پتہ نہیں کیا ہو، جو آپ کو ٹینشن، انزائٹی اور ڈپریشن میں جائیں گے تو اس سے شوگر جو آپ کی نا، وہ جو مریض ہیں شوگر کے، ان کی شوگر انکریز ہو سکتی ہے، تو دودھ کا صدقہ کیجیے گا، اپنے آپ کو ریلیکس رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ پریگننٹ خواتین خاص طور پہ سخت کام نہیں کرنا، کوئی بھاگ دوڑ نہیں کرنی، کوئی بالٹی پانی کی نہیں اٹھانی، کوئی صوفے کو ڈریگ نہیں کرنا، کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے آپ کے پریگنینسی پہ افیکٹ ہو، جس سے کوئی مس کیریج ہونے کا خدشہ ہو، تو اس لیے یہ آپ نے بڑا کیئرفل ہو کے بہت زیادہ آپ نے دھیان سے چلنا ہے، اور بہت ہی آپ کا خیال کرنا ہوگا آپ کا، اور یہاں پہ موڈ سوئنگ پہ آپ نے توجہ دینی، سبارڈینیٹ کے ساتھ ذرا خیال کیجیے گا، غصہ بڑھائے گا، ایک دم چڑھ دوڑیں گے ان کو، اور یہاں پہ کوئی قرضے والا بھی آپ کو تنگ کر سکتا ہے، ڈس اپوائنٹمنٹس، اس دن اگر آپ کی کوئی پرسنل ہیئرنگ ہوتی ہے یا انکوائری ہوتی ہے تو ڈیٹ لیجیے گا، اگر کورٹ میں کیس ہے تو نہ اٹینڈ کیجیے گا، وہاں پہ جا کے اٹینڈنس ضرور دیجیے گا، لیکن ڈیٹ مانگ لیجیے گا، کیونکہ فیصلہ آپ کے خلاف بھی ہو سکتا ہے۔ بٹ آگے چلتے ہیں 30 اینڈ 1 اکتوبر، تو یہ آپ کو بہت ہی یہاں پہ فائدہ ہوگا۔ 7ویں کا لارڈ 11ویں میں ہے، تو یہاں پہ جب 7ویں کا لارڈ 11ویں میں جاتا ہے تو یہاں پہ آپ کا
گھر میں سکون رہے گا. جتنا آپ نے 2 دن مشکل میں گزارا اتنا ہی آپ کا اچھا ٹائم ہو جائے گا, دلی تمنائیں پوری ہو جائیں گی. اسپاؤس کے ساتھ کوئی گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں. میاں بیوی میں تعلقات بہت اچھا ہوگا, دوستانہ رنگ ہوگا. کاروباری اضلاعات بھی ٹریڈ کرنے میں بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ مل کے کام کریں گے. ہر بات پہ اپنے بہن بھائیوں کی دیکھیں گے, جس سے آپ کا اسپاؤس تھوڑا سا ٹریگر کرے گا کہ یار ہر وقت انہوں کو پوچھ. بیگم اگر آپ کی آپ اپنے بہن بھائیوں سے, تو بیگم آپ کی ہر کام بہن بھراؤں پوچھ کے چلتے تسی تو کوئی بس بھی کرو, تو اس بات پہ تھوڑی سی اریٹیشن ہو سکتی ہے. خیر یہ 7واں گھر آپ کو بہت کچھ دے گا. میاں بیوی کے تعلقات ایکسیلنٹ ہوں گے, ٹریڈ ایکسیلنٹ ہوگا, فارن ٹریولنگ بڑی اچھی ہوگی, ویزا لگ جائے گا, باہر کی نیشنلٹی کی خبر مل جائے گی, سفر بہت اچھا ہوگا. اف یو آر آلریڈی ان ابراڈ تو وہاں پہ بھی آپ کو اچھی ٹھنڈی ہوائیں ملیں گی, آپ کو بہت عزت ملے گی. سیٹل ہونے میں آپ بہت اچھے طریقے سے سیٹل ہو جائیں گے. اور یہاں پہ آپ کا اگر آپ پولیٹیشین ہیں تو پولیٹیشین حضرات بھی پبلک میں ان کو کافی لوگ ویلکم کریں گے, ان کا خیال کریں گے, ان کا بہت زیادہ سنیں گے, اور آپ اپنے کام بھی بڑے آپ خوش دلی سے ان کے کام کریں گے, جس سے آپ کا ووٹ بینک بھی بڑھے گا. آگے آپ کا 2 اکتوبر 8ویں گھر میں نیند پوری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور سوتے ہوئے, ریسٹ کرتے ہوئے, اور کیا کہتے ہیں سارے ہفتے کی تھکاوٹ اتارتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور 8ویں کا لاٹ 9th میں ہو تو دوسرے ملک جانے کی خواہش آپ کے دماغ میں اٹھے گی کہ میں کیوں نہ باہر چلا جاؤں, نیشنلٹی لوں, اور میں کیوں نہ وہاں پہ سیٹل ہو جاؤں. بہتر ہے کہ یہ سوچے بند کیجیے گا, ریسٹ کیجیے گا, اور یہ پروگرام آکولٹ سائنس کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا, یہ مہینہ کیسا گزرے گا, اس کو سنتے ہوئے گزرے گا, اور سکون رہے گا, کسی قسم کی نیگیٹیوٹی نہیں ہوگی, سارے ہفتے کی تھکاوٹ اتارنے میں کامیاب ہو جائے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. جی کینسیرین آپ کا یہ ہفتہ 26 سے 2 اکتوبر 26 ستمبر سے 2 اکتوبر سٹارٹ آپ کا 27 سپٹمبر مون آپ کے 4تھے گھر میں, اور اس کا میڈیٹر 3رے گھر میں بیٹھا ہے. پوزیشن بڑی اچھی ہے, بہت مزیدار ہے. آپ کے پیرنٹس آپ سے کہیں گے کہ گھر تبدیل کریں, کچھ چینج کریں, کوئی اس قسم کا ڈسکشن آ سکتی ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کا گھر کوئی پانی میں, سیلاب میں یا بارشوں میں کوئی افیکٹ ہوا, تو پھر ڈیسائیڈ کریں گے, گھر میں ڈسکشن ہوگی. یہ ہر سال بارشیں آتی ہیں تو کرتے ہیں, تو بہتر کیوں نہ جگہ چینج کر لے. کوئی کہتے ہیں ناگہانی صورت کے آبائی گھر چھوڑ کے کسی اور جگہ جانا, اس قسم کی ڈسکشن آپ کو ہوگی. بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کا بہت زیادہ لگاؤ ہوگا, اور ان کی تعلیم و تربیت پہ بھی کوئی آپ خرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہاں کوئی جائیداد بیچ کے کوئی ٹرانسپورٹ کا بزنس بھی شروع کر سکتے ہیں. تو یہ 4تھا گھر یہاں پہ یعنی خاص طور پہ وہ لوگ جن کے کاروبار اس کے ہیں شادی حال کے, یا وہ کہہ لیں کہ آپ کا اللہ بھلا کرے قیمتی ملبوسات, جیولری, اور ان چیزوں میں اگر آپ کا ہے تو آپ کا بہت ہی کاروبار اٹھ جائے گا. اور موج مستی یا میوزک کا کاروبار ہے, ہوٹلز کا کاروبار ہے, پرفیوم, قیمتی ملبوسات, فیشن, سینما میں کوئی فلم, اگر آپ کا سینما گھر ہے کوئی فلم بڑی ہٹ ہو جائے گی. اور بہت ہی کہہ لیں کہ ماربل, سنگ مرمر, جیولری, ان میں بھی, اور کپڑوں کے کاروبار میں, کاسمیٹک میں, یہ آپ کو کافی بہترین آپ کا بزنس آئے گا. اب 4تھا گھر آپ کی ڈومیسٹک ایشو ہے, تو گھر میں بھی آپ کوئی نہ کوئی ریپیئر ورک اس میں بھی مصروف رہیں گے, اور کافی اپنے آپ کو سیٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کوئی اگر آپ کا بزنس کیٹل کا بزنس ہے یا کسی چیز کا, جو جس شعبے میں بیٹھا ہے یہاں پہ بہتری نظر آتی ہے. اس کے علاوہ ویدر کنڈیشن بہت ہی اچھی ہوگی, پیس آف مائنڈ ہوگا آپ کا, کمفرٹیبل دن ہوں گے, انٹیلیجنس آپ کی بہت کام کرے گی, فیم میں اضافہ ہوگا, اور جنرل ہیپینس. تو یہ 2 دن آپ کو بہت کچھ دیتا ہوا نظر آتا ہے. اب آ جائیں اب آپ کا کہہ لیں کہ
28 और 29 और 5वें का लॉर्ड 12वें में। अच्छा, यहाँ पे मून केतु इकट्ठा हो जाता है। मून स्कॉर्पियो में बहुत ही नेगेटिव होता है और केतु पहले ही नेगेटिव बैठा है, तो मूड स्विंग आपके अप्स एंड डाउन होंगे, बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी होगी, छोटी छोटी बातें महसूस करके ना आप हो जाएंगे, डिप्रेस होंगे और फिर रिएक्ट करेंगे बहुत ज़्यादा, सब एक साजिशी सा ज़हन होगा एकदम, कहेंगे अच्छा एंजल उंगली अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो मैं टेढ़ी उंगली से निकाल दूंगा, ये तो मोड आपका थोड़ा सा ट्रिगर होगा, थोड़ा सा साजिशी मुनाफकत, ये इस किस्म के मूड में आप अपने आप को थोड़ा सा लेके जाएंगे गुस्से में आके। एनीहो, आप देखते हैं कि अगर 5वें का लॉर्ड 12वें घर में हो तो क्या आपको या 12वां घर जब आ जाए 5वें 12 का, तो थोड़ा सा आपको मुताहत होना पड़ेगा। कुछ दोस्तों की कंपनी ऐसी मिल जाएगी जो आपको गलत रास्ते पे लगा सकती है। 5वां दोस्तों का घर है, 12वां आपके गलत कार्यों का, हिडन अफेयर्स का, माशरती तौर पे कोई ड्रग्स का, खुफिया जायज़ व नाजायज़ काम या कोई अंडर हैंड डील, तो उसके साथ ये पोजीशन बनती है। तो आपने कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे आपके दोस्त बाब आपको डबल क्रॉस ना कर दें, आपको ले भी जाए फिर आपके खिलाफ वो चलते हुए नज़र आते हैं। एनीहो, तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि पहला घर, 5वां घर पहला कंसेप्शन का भी है। वो जिनकी शादियाँ हुई हैं, कंसीव नहीं कर पा रही, तो वो ख़वातीन परेशान ना हो, इट्स अ टेम्परेरी ऑफ 1 ईयर्स, इसमें आपका कंसेप्शन के चांसेस ज़रा कम होंगे, क्योंकि केतु जो है ना यहाँ पे आपको ख़राब करेगा। आपको किसी चीज़ की भी दवाइयों की ज़रूरत नहीं, किसी इलाज की ज़रूरत नहीं, डॉक्टर आपको बड़े टेस्ट करवा के आपसे बड़े पैसे भी झाड़ने की कोशिश करेंगे, बट मैं आपको मशवरा दूंगा वेट कर लीजिएगा, जैसे केतु यहाँ से निकलेगा आप कंसीव कर जाएंगे। इफ़ यू हैव ऑलरेडी कंसीव्ड बेबी, फर्स्ट बेबी, देन यू विल हैव टू केयरफुल, वेरी विजुअल, अपने उस पर रहना, टू द पॉइंट। कोशिश कीजिएगा कोई ऐसा काम ना करें, बेड रेस्ट पे रहेंगे जिससे आपकी मूवमेंट की वजह से कोई प्रॉब्लम आ जाए। ये तो आपको मैं उसकी बात कर दी। अब 5वां घर यहाँ पे आप अपने रिसर्च वर्क में भी बड़ा हाइपर होंगे, डेटा भी आपका रिसर्च कुक्ड डेटा बनाने की कोशिश करेंगे, जुआ लॉटरी सिट्टा में जाएंगे तो जज्बाती होके आपको ज़्यादा पैसे लगा के अपना आपका काम ख़राब हो सकता है। तो बेहतर है कोई ऐसा काम नहीं कीजिएगा जिससे आपके पैसे सडन, हाँ यहाँ पे एक चीज़ तो सडन गेन होने के चांसेस है, लेकिन उस पर आपको कोई रिस्क नहीं लेना, रिस्क लेंगे तो काम ख़राब हो सकता है। सेफ और सेफ, कोई शर्त ना लगाइएगा, शर्त आ जाएंगे। स्पोर्ट्स में आपको खुदा ना खास्ता मैच में उसमें आप उस दिन मैच आपका आपके हस्बे मंशा नहीं रिजल्ट्स आएंगे, जो आप जिसको चाहते हैं वो करें। तो वहाँ पे कोई शर्त ना लगाइएगा, कोई ये इसका हमें नहीं पढ़ना, किसी पार्टी में जाएंगे तो आप कोई किसी किस्म का वहाँ पे सेंसिटिव होके बैठेंगे। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा अपना मूड स्विंग सही रखिएगा, बच्चों की तरफ से भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। बड़ी बेटी के साथ नहीं उलझना, तो शायद बच्चों की कोई कंप्लेंट आ जाए स्कूल से तो आपको पेरेंट मीटिंग के लिए जाना पड़ जाए, तो इस किस्म का कह लें कि काम हो सकता है। फ्लर्टेशन में जो लोग जाते हैं वो बहुत घुसेंगे, फ्लर्टनेस में कह लें कि आपकी जेब खाली कर देगा आपका अपोजिट सेक्स। तो सिट्टा लॉटरी जुआ से परहेज करना होगा, ज़्यादा हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है, सर नीचा करके वक्त निकाल लीजिएगा। ये ना हो कि लड़ाई झगड़े में अपने आप को ज़्यादा एम्बिशियस होकर अपना काम ना ख़राब कीजिएगा। आगे चलते हैं कैंसेरियन 30 एंड 1 अक्टूबर, छठे का लॉर्ड 10वें में है। तो पहले ये देखते हैं, जो यहाँ पे बड़ा अच्छा पोजीशन है, मून के सैजिटेरियस में बड़ा पॉजिटिव है, और जब छठे का लॉर्ड 10वें में बैठता है तो बंदा माशरती तरक्की हासिल करने में कामयाब होता है, ख़ासतौर पर इफ़ यू आर यंग, जवानी में, तो यहाँ पे आपको बहुत फ़ायदा पहुँचेगा, आपके स्टेटस में भी इजाफा हो जाएगा, और जहाँ भी जाएंगे इज़्ज़त और वक़ार
آپ کو آپ کے سامنے آئے گا، آپ کو عزت بھی ملے گی، ایلیویشن بھی ملے گی. اگر آپ نے کوئی ایگزام دیا ہوا ہے تو اس میں بھی بڑی اچھی سکسیس مل جائے گی. کوئی نوکری اچھی مل جائے گی، گریڈ 17 کی نوکری ملنے کے چانسز بہت ہیں. قسمت بڑا ساتھ دے گی ان دنوں میں. اگر آپ کا انٹرویو آ جاتا ہے تو سمجھنے کہ انشاءاللہ سلیکشن آپ کی ہمیشہ پہلی صف میں کھڑے نظر آئیں گے. اور کاروبار کے ساتھ نوکری کے ساتھ کاروبار کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. اور یہاں پہ کافی ایلیویشن بھی نظر آتی ہے. چھٹا گھر سروسز کا ہے تو آپ کا یہاں پہ بڑا اچھا اپنے پینڈنگ ایشو سارے نکال دیں گے. موڈ سوئنگ بہت اچھا ہوگا. محنت سے آنیسٹی سے کام کریں گے. کوئی اپنی انویسٹمنٹ کو ٹھیک کر لیں گے. اپنے پارٹنر پہ آپ کے پارٹنر بڑے ایکسپینسو آپ کے کنٹرول میں ہوں گے. آپ کے جو سبارڈینیٹ آپ کے ساتھ بہت ہی آپ کے خیال کریں گے. کسی قسم کی ڈس اپوائنٹمنٹ یا سکنس اگر ہے تو وہ ختم ہو جائیں گی. تو کوئی آپ کا کوئی رزلٹس بھی بڑا اچھا آ جائے گا. فیوریبل رزلٹس ان دی کمپٹیشن ایگزام، تو یہ بھی بہت اچھا ہو جائے گا. انکل آنٹ کے ساتھ بھی ملاقات ہوگی تو آپ کا بہت بہتر آپ کا رزلٹ ہوگا. تو آگے آ گیا 2 تاریخ 2 اکتوبر. تو یہاں پہ 7ویں کا لارڈ 8ویں میں بیٹھا. تو بس ایک چیز کا خیال رکھیے گا، آپ کا اسپاؤس بیمار ہو سکتا ہے، کوئی پرابلم آ سکتا ہے، کچھ نہ کچھ اس طرح کا. ادروائز اگر وہ کوئی مسئلہ نہ ہوا تو اس دن آپ کا میاں بیوی میں بہت اچھی ریلیشنز ہوگی. بڑا خیال کریں گے ایک دوسرے کا اور ریسٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. نیند بڑی اچھی آئے گی. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.